الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، انوار القرآن ایڈیشن میں انوار الحسن کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 11 ربیع الاول کا دن ہے اور آنے والی رات مبارک اور مسرتوں والی رات 12 ربیع الاول کی رات ہے، اور پھر اس دن کے اندر اور اس کی رات کے اندر حضور علیہ السلام کے امتی اپنی اپنی بساط کے مطابق خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کہیں پہ حضور علیہ السلام کے ثناخوان حضور کی نعت پیش فرماتے ہیں، اور کہیں پہ علماء کرام حضور علیہ السلام کے خصائص، حضور علیہ السلام کے کمالات اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ پاک اپنے اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا۔ ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھے محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ مدینہ والوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیسے کیا، کیسے کیا جو ہم میلاد پاک کے جلوس کا اہتمام کرتے ہیں اور مختلف نعتیں پیش کی جاتی ہیں، تو کیا صحابہ کرام نے بھی یہ عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اور مدینے والوں نے حضور علیہ السلام کی آمد پہ کیا کچھ پڑھا تھا اور کس طرح خوشی کا اظہار جو ہے وہ فرمایا تھا۔ یاد رکھیں، کل سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت مکہ کے بعد یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے جا رہے تھے، تو اس دن 12 ربیع الاول اور پیر کا دن، اس دن مدینے والوں کا جشن ہو رہا تھا۔ مدینے والے تو پیدا ہی اس دن ہوئے کہ جس دن حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور پھر جو کچھ اس کے اندر مدینے والوں نے کیا، ساری امت اب تک وہی عمل جو ہے وہ کر رہی ہے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرے، کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ سفر ہجرت 17 دن کا کیا، تو یہ پیغام پہلے پہنچ چکا تھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ 17 دن مدینہ طیبہ کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ حضرت سعید ابن المسیب نے حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے جو ہے وہ مدینے والوں کو تیار کر رکھا تھا۔ اب کیا ہوا کہ مدینے والوں کو جب پتہ چلا تو وہ صبح ناشتہ کر کے باہر نکل آتے، مدینے سے باہر آ جاتے۔ کوئی کھجور پہ چڑھ کے حضور کا انتظار کر رہا ہے کہ میں سب سے پہلے حضور کی زیارت کروں، کوئی پہاڑوں پہ بیٹھ کے حضور کا انتظار کر رہا ہے، کوئی اپنے مکانوں کی چھت پہ بیٹھ کے حضور کا انتظار کر رہا ہے۔ تو 17 دن مدینے والوں نے حضور کا انتظار کیا۔ اب کیا ہوا کہ یہودی ان سے پوچھتے کہ ماجرا کیا ہے، کہ تم نہ کوئی کام کاج کرتے ہو، صبح آتے ہو، دوپہر تک یہاں بیٹھے رہتے ہو، پھر دھوپ جب ستاتی ہے گھروں میں چلے جاتے ہو، جب نیچے ہوتا ہے دھوپ کم ہوتی ہے دوبارہ پھر تم وہاں پہ لوٹ آتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہودیوں کو مدینہ طیبہ کے مسلمانوں نے کہا، تمہیں علم نہیں ہے کہ آمنہ کا لال ہمارے پاس تشریف لے کے آیا، اللہ رب العزت کا محبوب جو ہے وہ تشریف لے کے آ رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا انتظام ہے کہ وہ 17 دن انتظار کرتے رہے، لیکن جس دن حضور علیہ السلام تشریف لائے دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، یثرب کے لوگ سارے گھروں میں جا چکے تھے۔ اب کیا ہوا، حضور جب مسجد قباء کے مقام پہ پہنچے
ایک یہودی نے دیکھا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں تو بے ساختہ وہ مدینے کی گلیوں میں جھومنے لگا، رقص کرنے لگا، اور بے ساختہ آواز میں اس نے کہا یا اہل یثرب ھذا جدکم قد اتاکم، کہ اے یثرب کے لوگوں، جس مدنی تاجدار کا تم انتظار کر رہے تھے تم گھروں میں بیٹھے ہو، وہ آمنہ کا لال مدینہ میں داخل ہو چکا۔ تو سارے مدینے کے لوگ بھاگے، سارے بھاگے، اپنے گھروں سے بھاگے۔ علامہ ابن اسحاق کو پڑھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ گھروں سے نکلے، فرماتے ہیں خرج اہل المدینتی ان بکرتی ابیہم، ان بکرتی ابیہم کا مطلب ہے کہ 100 نہیں نکلے، 50 نہیں نکلے، 15 نہیں نکلے، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر میں کوئی ایک بچہ بھی موجود ہو۔ ساری عورتیں بھی حضور کے استقبال کے لیے نکل گئیں، سارے مرد بھی حضور کے استقبال کے لیے چلے گئے۔ تو تمام مدینے والوں نے حضور کا جو ہے وہ استقبال کیا۔ پھر اب جانتے ہیں کہ ہم جلوس کے اندر جھنڈیاں ہاتھوں میں پکڑتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ علامہ ابن اسحاق نے لکھا ان کا ذہن نئی نئی بات سوچنے کا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ جب حضور تشریف لائیں گے تو ہم خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے تو ایسے حضور کا استقبال اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ مدینے کی کھجوروں پہ چڑھے، وہاں پہ کھجوریں کثرت سے تھی، لمبی لمبی شاخیں کاٹی اور کاٹ کے جو بھی آتا اسے پکڑاتے جاتے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب حضور مدینہ طیبہ میں یثرب میں داخل ہوں تو جہاں جہاں کوئی بھی کھڑا ہو اس نے ان ٹہنیوں کو جھنڈا بنا کے پورے مدینے میں لہرا دے، کہ پورے مدینے کے اندر، وہاں پہ ٹیکسٹائل تو تھی نہیں، کپڑا تو تھا نہیں، لیکن یاد رکھیں اگر عشق ہو تو پھر عشق اپنے اظہار کا رستہ بنا ہی لیتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ والوں نے ایسے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی جلوس کے اندر نعرے لگاتے ہیں، سرکار کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب سرکار مدینہ طیبہ یثرب میں داخل ہوئے تو وہ مدینے والوں نے نعرے کیا لگائے، کہا اللہ اکبر جاء محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر جاء محمد، سنو اللہ کے رسول محمد تشریف لے آئے، اللہ بہت بڑا ہے، پیارے آقا مدینے میں تشریف لے آئے۔ تو آج ہم بھی یہی نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ مدینہ طیبہ کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی ایسے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر بنو نجار کی وہ بچیاں، کیونکہ بنو نجار والے جو قبیلہ ہے وہ حضور کے ننہال تھے، انہوں نے کہا کہ ننہال کا زیادہ حق ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی بچیوں کو تیار کیا۔ ہم بھی اپنے بچوں کو جلوس کے لیے تیار کرتے ہیں، انہوں نے بچیوں کو تیار کیا اور تیار کر کے ان کے ہاتھوں میں دف دیے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہی حضور تشریف لے آئیں تم نے حضور کی آمد کی خوشی میں حضور کی نعت پڑھنا شروع کر دیں۔ اور انہوں نے نعت کیا پڑھی؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر وداع کی گھاٹی سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو گیا۔ جب تک اللہ کی وحدانیت رہے گی تب تک ہمیں حضور کی ولادت کا شکر کرتے رہنا ہمارے اوپر ضروری اور لازم۔ یہ بچیاں نعتیں پڑھتی جا رہی ہیں، اب جو ہی سرکار ان کے پاس قریب پہنچے تو یہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھیں، اور ہر مومن کو یہ پیغام ہے، اور جو بھی حضور سے عشق کرتا ہے یہ اس کی محبت کے لیے جملہ ہے۔ اب سرکار نے کیا ارشاد فرمایا ان بچیوں سے؟ فرمایا جو حضور کی نعتیں پڑھ رہی تھی یہ ان تمام نعت خانوں کے لیے ہے کہ جو سرکار کی ثناخوانی کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا واللہ یشہد ان قلبی لیحبکن، کہ خدا کی عزت کی قسم اے
بنو نجار کی بچیوں، میری ثنا خوانی کرنے والیوں سنو، خدا کی عزت کی قسم مجھ محمد کا دل جو ہے وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی حضور کی محفل سجائے، جو بھی حضور کی نعتیں پڑھے، حضور کے کمالات بیان کرے، تو یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ سرکار کی اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، سرکار اس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے اپنے کرموں کی جو ہے وہ بارش فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ میں نے بیان کیا اس لیے کہ جلوس ہوگا، حضور کی آمد کے نعرے لگائے جائیں گے، تو یہ ذہن نشین رہے کہ جیسے ہم محبتیں بانٹتے ہیں، ایسے ہی مدینے والوں نے حضور کی محبت میں حضور کا استقبال کیا تھا۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حضور کی آمد پہ خوشی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔